اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرحبون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کر کر کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ واضح رہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اب معنی یہ ہو جائے گا اے میرے فرما بردار اور نیک صالح بندے کی اولاد، تم اپنے جد امجد کی طرح اللہ رب العزت کی فرما برداری میں لگ جاؤ۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو تم میرے ان احسانوں کو جو میں نے تم پر کیے ہیں کہ ہزاروں انبیاء تم میں بھیجے، تورات وغیرہ کتابیں نازل فرمائیں، فرعون سے نجات دے کر ملک شام میں تسلط دیا، من و سلوہ نازل کیا، ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کیے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نعمت کا حق سمجھ کر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ آگے یاد کرنے کی مراد بتا رہے ہیں کہ یاد کرنے کی وجہ کیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم مجھ سے کیا وہ وعدہ پورا کرو جو میں نے تم سے تمہاری کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا لیا تھا۔ اوفی بعہدکم، اب تم وعدہ پورا کرو جو تم نے وعدہ کیا تھا۔ اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا وعدہ پورا کروں گا، یعنی تمہاری برائیوں کو مٹا دوں گا، تمہاری اطاعت و فرمانبرداری کا پورا بدلہ دوں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، تم صرف مجھ سے ڈرو، یعنی کام کرو تو بھی مجھ سے ڈرو، کسی کام کو چھوڑ دو تو بھی مجھ سے ڈرو، اور خاص کر وعدہ کرنے کی وجہ سے میرے سخت عذاب سے ڈرو کہ اس مخالفت کی وجہ سے میرے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، ہر ایک کی ذمہ داری۔ علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے خصوصی مخاطب تو بنی اسرائیل ہیں، مگر عمومی مخاطب وہ سارے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ لہذا ہر مکلف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرے اور وعدے کی پاسداری کرے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو کتنا پورا کر رہا ہوں اور میں اپنی زندگی کے کتنے لمحات اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہوں۔ یہ ہر آدمی کو فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں سب نے یہ وعدہ کیا تھا، یا اللہ تیری باتوں کو مانیں گے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے۔ اب اس بات کو ماننا، اس بات کو اپنے دل میں اتارنا اور اس بات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس کی فکر کرنی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہی بتائی کہ تم میرے احسانات کو یاد کرو۔ اللہ کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم میں بنی اسرائیل کو وہ انعامات جو ان پر کیے گئے یاد کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا کہ انسان طبی طور پر حاسد اور غیور واقع ہوا ہے۔ اگر انسان کی توجہ ان انعامات کی طرف مبذول کرائی جائے جو دوسروں پر ہوئے تو انسان کی غیرت اور حسد اس کو ناراضگی پر آمادہ کر سکتی ہے، لیکن جب اس کی توجہ ان انعامات کی جانب کرائی جاتی ہے جو خود اس پر ہوئے تو اس کو انعام کی محبت شکر پر آمادہ کرتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان انعامات کو یاد دلایا جو ان پر کیے گئے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہ انعامات یاد کروا رہے ہیں جو ہمارے اوپر کیے گئے۔ اللہ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں۔ انسان غلط فہمی میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس کوئی چیز نہیں، میرے پاس دنیا کی کوئی اسباب نہیں ہے، اس وجہ سے میرے اوپر اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی نادانی اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر غور کرے تو قدم قدم پر ہم اللہ کی رحمت کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن آدمی کی توجہ شیطان اس طرف جانے نہیں دیتا اور انسان کو مایوس کرتا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں، یاد کرتے رہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر نصیب ہوگا، جس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کر نیک عملوں کی مزید توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب نماز پڑھنا، دین کے کام کرنا، قرآن پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ عملی شکر ہے۔ تو عملی شکر بھی ادا کرنے کی فکر کریں، زبان سے بھی شکر کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہر حال پر، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے میں اللہ سے راضی ہوں۔ پھر اللہ کیا کریں گے؟ اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احسانات کا استحضار عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کے احسانات کو یاد کر کر کے اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔